بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از اشفاق خان دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بیکن. آج کے میرے معزز مہمان جناب محمد کاشف ارشاد صاحب، جو کہ ایڈوائزر ہیں نیشنل کلچر اینڈ ہیریٹیج کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف عہدوں پہ، مختلف ڈیزگنیشنز پہ وہ کام کر چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اسی طرح پازیٹیو فیسز، اسی طرح سکسیزفل فیسز ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ آپ ان سے ملیں اور ان سے انسپائر ہیں اور موٹیویٹ بھی ہوں. سر، آپ کو انسائیڈ بیکن میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. سر، تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. ایز ایڈوائزر، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بھی کام کر رہے ہیں. جی جی جی. جس طرح آپ نے بتایا ہمارے ویورز کو کہ میں رائٹ ناؤ ایڈوائزر نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر، اور جو میری گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ میں جو کام کر رہا ہوں دیٹ از ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا سینٹر آف ایکسلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم. اس کے علاوہ جو بیک گراؤنڈ کی جہاں تک بات ہے تو آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان فلاسفی اینڈ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ فرام نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی، اور وی ور دا فرسٹ بیچ آف دی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی. اس کے بعد ان دا مین ٹائم اسی ٹائم آئی واز ورکنگ ایٹ انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز ریسرچ اینڈ انالیسس، اور اسی دوران ہی آئی جوائن ہزارہ یونیورسٹی ایز لیکچرر ان 2011. وہاں سے میرا سفر آگے بڑھا. دین آئی واز ڈپٹی رجسٹرار اسٹیبلشمنٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر کوالٹی انہینسمنٹ. دین ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی ہم لوگوں نے مشتاق غنی صاحب کے ساتھ مل کے، اس کی ڈاکیومنٹیشن اور باقی چیزیں کی. انیشلی آئی واز ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر فار دی اسٹیبلشمنٹ آف ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور وہاں پہ کچھ عرصہ ایز ڈائریکٹر ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن بھی کام کیا، اور اس کے بعد ہیڈ آف مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ بھی رہا. اس کے بعد گورنمنٹ آف کے پی نے ایک روڈ شو کا انعقاد کیا چائنا میں. تو چیف منسٹر اس ٹائم پرویز خٹک صاحب تھے. تو اس روڈ شو کے دوران آئی واز ون آف دی کی ممبر آف دی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور گورنمنٹ آف کے پی کو ریپرزینٹ کیا. وہاں ہم نے ایم او یوز کیے. ٹوٹل ایم او یوز 84 ہوئے تھے، جن میں سے 24 ایم او یوز ہمارے سیکٹر کے تھے، ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے، اینڈ آئی ڈڈ دیٹ. اور اس کے بعد وی ور دا فرسٹ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے ان ایم او یوز کو ایم او ایز میں کنورٹ کیا اور اس کے اوپر عمل کیا. تو آئی سینٹ آلموسٹ 564 اسٹوڈنٹس فرام کے پی ٹو ویریس چائنیز یونیورسٹیز، اسپیسیفکلی جو سی پیک فریم ورک کے نیچے انڈسٹریز ہیں اس کے لیے ورک فورس ڈیولپ کرنے کے لیے. تو جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، دے ور لوکنگ فار somebody who can join them for the position of foreign investment advisor. تو میں نے بھی پریزنٹیشن دی اینڈ آئی واز سلیکٹڈ ایز ایڈوائزر ٹو دی چیف منسٹر آن فارن انویسٹمنٹس. 2 سال کام کیا. ریاستی اداروں کے ساتھ کچھ چیزیں چل رہی تھیں، کیونکہ فارن انویسٹمنٹ اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک پیس نہ ہو. تو پیس انشورز پراسپیرٹی. اسی وجہ سے جن انٹرنیشنل انویسٹرز یا انویسٹمنٹ گروپس کے ساتھ ہم بات کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم انویسٹمنٹ کے لیے کیسے آئیں. تو اسی وجہ سے ایک کاوش شروع کی 2019 میں، جب میں ایڈوائزر ٹو سی ایم تھا آن فارن انویسٹمنٹ، کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ انشور کرے، جو کہ پریونٹ کرے ریڈیکلائزیشن کو، ایکسٹریمزم کو، جو کہ پریونٹ کرے اور کاؤنٹر کرے وائلنٹ ایکسٹریمزم کو. تو وہ ایک کنٹینیوس اس کے لیے ایڈوکیسی کی، اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو ساتھ ملایا، اور مشتاق احمد غنی صاحب کی بھرپور سپورٹ، سلطان محمد خان جو اس وقت منسٹر لا تھے ان کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ 2021 میں ہم نے یہ لا پاس کیا، اور ہم نے بنایا خیبر پختونخوا سینٹر آف ایکسلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم. آئی جوائن دیٹ سینٹر، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا فریم ورک بنائیں جو کہ انٹرنیشنل دنیا تک اپنی چھاپ چھوڑے. تو یہ ادارہ بیسیکلی ایشیا پیسیفک میں
اپنی ٹائپ کا پہلا ادارہ ہے، اور اس ادارے کو کھڑا کرتے ہوئے ہم نے بلوچستان سینٹر آف ایکسلنس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم بھی قائم کر دیا۔ سندھ کا جو لا ہے وہ بھی کیبنٹ سے پاس ہو گیا ہے اور پروملگیشن کے لیے اسمبلی میں چلا گیا ہے، جبکہ پنجاب کا بھی چلا گیا۔ سو وی ہیو ڈیولپڈ a complete countering violent extremism ecosystem across پاکستان۔ یہی خواہش ہے۔ تو ان دا مین ٹائم انٹرم سیٹ اپ آیا اینڈ دے آفرڈ می کہ آپ ایڈوائزر کے طور پہ ہمارے ساتھ نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر میں کام کریں۔ آئی جوائن دیم فار دا ریزن دیٹ میری سمجھ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹریمزم ہماری سوسائٹی میں آج موجود ہے اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے دیٹ از کلچرل ڈیگریڈیشن آف دی سوسائٹی۔ تو یہ جو کلچرل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اسی حوالے سے ہم نے کلچر ڈویژن میں بھی ایک سینٹر فار نیشنل کوہیژن بنایا ہے، اینڈ وی ورکنگ ٹو اسٹرینتھن دیٹ سینٹر ایز ویل۔ گریٹ سر، دس از این امیزنگ سروس اینڈ کیریئر۔ سر اس کے ساتھ بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے کہ پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی ایجوکیشن بھی تھرو آؤٹ پاکستان میں ہے، سروسز بھی، کیریئر بھی آپ پاکستان میں پرسو کر رہے ہیں سر، تو موٹیویشن کیا ہے؟ مطلب واحد کہاں سے یہ موٹیویشن آتی ہے؟ دیکھیں، میں جب جتنے لوگوں سے بھی ملتا ہوں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں ہم کر سکتے ہیں وہ کہیں اور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں اپرچونیٹیز انٹیپڈ بہت زیادہ ہے، ریسورسز بھی انٹیپڈ ہیں، اور اس حساب سے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں جو کہ ان اپرچونیٹیز کو گریب کر سکیں۔ باہر کی دنیا میں جو ہمیں چیزیں اویلیبل ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن کے لیول تک پہنچ کے میچورٹی کا لیول اٹین کر چکی ہیں۔ وہاں پہ آپ پروگریس اس حساب سے نہیں کر سکتے جتنا یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ میں جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ آج اے آئی کا زمانہ ہے، اور آج کے زمانے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وائی ڈونٹ یو تھنک آف بیکمنگ دی نیکسٹ ایلون مسک؟ اور یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے، آپ امریکہ، یورپ میں یا برطانیہ میں نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ آپ جاب کریں گے اور وہ جاب آپ کو اچھی ارننگ دے گی جو آپ کو ایک اچھا لائف سٹائل گزارنے میں ممد ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ملینئر آلریڈی نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ اپنا اس طرح کا بزنس نہیں کھڑا کر سکتے۔ سو دا موٹیویشن از مائی کنٹری، میرے لوگ، میرا علاقہ، میرا پاکستان، اور اس پاکستان میں جو کچھ ہمیں اویلیبل ہے ہم بغیر پیسوں کے سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وی کین لیو۔ اس ملک میں یہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا۔ سر کیریئر کے حوالے سے ڈسکشن ہے، تو سر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایسی کون سی چیز آپ کو کمی نظر آ رہی ہے کہ ہم ملک کے لیے اور یوٹیلائز ہم نہیں ہو رہے؟ سر ڈگریاں تو بہت ہے، ریسرچز، لائبریریز بھرے پڑے ہیں سر، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے، یوٹیلائز نہیں ہو رہا۔ کیا وہ کام میں مسئلہ ہے یا پھر یوٹیلائزیشن میں مسئلہ ہے؟ سر یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں اس کا بڑا کلیئر اور سیدھا جواب دوں گا۔ ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ بہت ہے، ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ بالکل نہیں ہے ٹیلنٹ۔ جتنے ہمارے بچے ہیں یونیورسٹیوں سے، انفارچونیٹلی جتنے لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے، 90% آف دوز کڈز جو یونیورسٹیز سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ خود ایک لیٹر لکھنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتے، ایک پروپوزل لکھنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتے۔ اور یہ سب بچے جو یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں ان کو کس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے؟ ان کو جاب کریٹر بن کے نکلنا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ جاب سیکرز بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک نیچے جا رہا ہے۔ ہم سب کو مل کے کھڑا ہونا ہوگا تب یہ ملک آگے جائے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ میں کہتا ہوں، دیکھیں آپ ابھی گریجویٹ ہوئے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، آپ بھی نوکری کے لیے پھر سکتے تھے، آپ نے یہ سٹیپ کیوں لیا ہے؟ سو دس از واٹ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس طرح کے سٹیپس کی ضرورت ہے قوم کو۔ ہم جب بچپن سے اسکول میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو گریجویٹ ہونے تک ہمارے ذہن میں یہی بات ڈالی جاتی ہے کہ ہم نے فلاں جگہ نوکری کرنی ہے، ہم نے فلاں جگہ نوکری کرنی ہے۔ ہمیں یہ کوئی نہیں سکھاتا کہ نوکری کسی کی بھی نہیں اچھی ہوتی،
نوکریاں دینے والے بنے، نوکریاں مانگنے والے نہیں. سو دس از وٹ آئی وانٹ کہ جو ہماری جنریشن ہے اس کے اوپر، اس کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں ہمیشہ کہ وی شوڈ بی کہ ہمیں نوکریاں دینے والا بننا چاہیے، ہمیں نئی جابس بنانے والا بننا چاہیے رادر دین آسکنگ فار دا جابس. سر دس از گریٹ، دس از گریٹ سر. سر اب اس سے ریلیٹڈ ایک ہے کہ آپ نے سر مطلب انسٹیٹیوشنز تقریباً بنائے ہیں، آپ نے لیڈ کیا ہے ان انسٹیٹیوشنز کے اسٹیبلشمنٹ کو سر. اس کے لیے سر پالیسی میکنگ بھی ریکوائرڈ ہے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ اور ہوم ورک بھی ریکوائرڈ ہے سر. پاکستان کی پالیسی میکنگ پروسیس میں یا پالیسی امپلیمنٹیشن کا سر سب سے بڑا چیلنج آپ نے کون سا فیس کیا اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے ہمارا جو گورننس کا ایز اے ہول اسٹرکچر ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے کہ ہم نے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو ایڈاپٹ تو کر لیا، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو ہم نے ایڈاپٹ کر کے اپلائی تو کر لیا یہاں پہ، لیکن اس کو ہم نے اپنے انڈیجنس نیڈز، جو ہماری لوکل نیڈز ہیں، اس کے حساب سے موڈیفائی نہیں کیا. ہمارے علاقے، ہمارا یہ جو ملک ہے، ہمارا یہ جو خطہ ہے، یہ 10,000 سالہ قدیم ثقافت رکھتا ہے. 10,000 سالہ قدیم ثقافتوں کے وارث ہم یہاں رہتے ہیں. یہاں پہ آپ مہر گڑھ سیولائزیشن جو 9,500-10,000 سالہ پرانی تہذیب ہے، انڈس ویلی سیولائزیشن جو تقریباً کوئی 6,500 سال پرانی تہذیب ہے، اور انڈس ویلی سیولائزیشن ایجپٹ کی سیولائزیشن سے 4 گنا بڑی سیولائزیشن ہے. اس کے بعد گندھارا سیولائزیشن ایک بہت بڑی تہذیب ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم جن تہذیبوں کے وارث ہیں وہ بہت بڑی تہذیبیں رہی ہیں. ہمیں ہمارے یہ جو لوگ ہیں، ہماری جو روایات، جو ہماری ٹریڈیشنل روایات، کسٹمز اور گورننس کے میکانزمز تھے، اس کے ساتھ ہمیں ماڈرن ڈیموکریسی کو ڈو ٹیل کرنے کی ضرورت تھی، جو ہم نے شروع میں نہیں کی، جس کی وجہ سے مسائل ہوتے رہے. اب بتدریج اویئرنیس آ رہی ہے اور عوام آگے جا رہی ہے، تو چیزیں بتدریج بہتری کی جانب گامزن ہیں. تو جو پالیسی میکنگ میں ہر لیول پہ لوگوں کا انپٹ ہونا چاہیے، ہر سیکٹر کے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے آلموسٹ. کیونکہ اب یہ جتنے بھی لوگ اقتدار میں ہیں، پالیسی میکرز ہیں، اور ساری دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ کو ڈیٹا ڈریون پالیسیز بنانی چاہیے. انفارم ڈیسیجن میکنگ کے لیے آپ کو ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے لوگوں کی، کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ کیا سوچ رہا ہے، ان کو آپ نے ساتھ ملانا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ، اس سوچ کو یکجا کر کے، سائنرجی کریٹ کر کے ایک قدم بڑھانا چاہیے. تو تب بھی پھر آپ حقیقی معنوں میں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. سر فیڈریشن آف پاکستان سر، اس کے لیے کوآرڈینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ آپ نے بات کی کہ ہم نے کسی طرح سٹارٹ کیا اور باقی صوبوں میں بھی کیا. سر کوآرڈینیشن ہے کلچر ہیریٹیج پہ، اس کے ساتھ ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو پالیسی میکنگ پروسیس ہے اس کے لیے سر، اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پہ اور وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ سر جو پالیسیز بنتی ہے، کوآرڈینیشن سے آپ سیٹسفائیڈ ہے سر، یا اس کو ایڈوانس کرنے کی یا اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، آپ خود چونکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کا تعلق دیر سے ہے، دیر سے آپ آئے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے اسرا بھی دیکھا ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پاور ڈسٹینس نہیں ہے. تو جو کوآرڈینیشن کا آپ بات کر رہے ہیں، جس سطح پہ بھی کوئی بھی چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کوآرڈینیشن یا لائزون کا ایشو نہیں ہوتا. ایشو ہوتا ہے کہ جہاں پہ مختلف جگہوں پہ سیٹس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نااہل ہوتے ہیں. اسلام کی بھی یہی ٹیچنگز ہیں اور ہمارے بھی یہی مسائل ہیں کہ جو سوسائٹی میں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی جو پوزیشن ہونی چاہیے، وہ پوزیشن نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہمیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا نہ ہونا ہے. ہمیں پاکستان میں ہر سیکٹر کو آگے بڑھانے کے لیے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب والا فارمولا
صحیح طریقے سے اپلائی کرنا ہوگا. یہی اسلام کی بھی ٹیچنگ ہے. اسلام ہمیں عدل کی تعلیم دیتا ہے، اور عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کام کا اہل ہے اس سے وہ کام لیا جائے. سو دس از واٹ وی شوڈ ڈو. اور چونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی. سو واٹ ایور the teachings of Islam says to us, they always communicate, they always push us for the research. وہ ہمیں push کرتی ہیں کہ تحقیق کریں، پڑھیں، غور کریں، اس کے بعد عملی اقدام اٹھائیں. سو ہمیں کوآرڈینیشن کا ہمارے سسٹم میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تو اہل لوگوں کا ان عہدوں پہ نہ ہونا ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے ڈسکشن سے مجھے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نظر آیا کہ آپ نے کہا کہ ہم تحقیق نہیں کرتے. اور میں جب سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہوں سر تو تقریباً اگر میں 10 نیوز پڑھتا ہوں وہاں پہ تو اس میں 7-8 جو ہے وہ فیک نیوز ملتے ہیں. سر جس طرح اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں پروپیگنڈوں سے بچنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، کیا ہمارے نوجوان تحقیق کر رہے ہیں آج کل، یا اس طرف ہم جا رہے ہیں سر؟ نہیں کر رہے. نہیں، اس کی وجہ ہے، دیکھیں ہم جب پہلے دن اسکول جاتے ہیں نا تو پہلے دن سے ہی ہمیں استاد یہ سکھانا شروع کر دیتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، آپ اس سے باہر نہیں سوچ سکتے. جو سوال ہمیں استاد دیتا ہے، ٹیچر دیتا ہے، اس کا جواب وہ خود لکھواتا ہے، اور اس جواب سے اگر ہم تھوڑا اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ہمارے مارکس کٹ جاتے ہیں. وہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے سسٹم کی کہ ہم نے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ نہیں کرنی. ہم نے صرف جو رٹا رٹایا ہمیں دیا ہوا ہے ہم نے اسی پہ غور کرنا ہے اور اسی کو صحیح سمجھنا ہے. تو ہم پڑھتے 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 آگے جیسے جیسے آتے جاتے ہیں ہماری کرٹیکل تھنکنگ کی جو حص ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب کرٹیکل تھنکنگ سوسائٹی میں ختم ہو جائے تو پھر تحقیق ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایز اے ہول ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ٹوٹل ریویمپنگ کی ضرورت ہے. ہمارے تمام مسائل جو ہیں ان کی بنیاد وہ ایجوکیشن سسٹم میں کرٹیکل تھنکنگ کا مفقود ہونا ہے. اور یہ کرٹیکل تھنکنگ ہمیں دوبارہ سے اپنے سسٹم کے اندر لانی ہوگی، اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر لانی ہوگی تاکہ لوگ بات کر سکیں. ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ دنیا جو رہ رہی ہے دس از جو پیور سائنسز ہیں یا میتھمیٹکس ہے وہاں پہ 2+2=4. لیکن جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں کوئی بھی چیز 2+2 ڈز ناٹ میک 4. وہاں پہ ہر بندہ اپنا اپنا اوپینین رکھ سکتا ہے، اور وہ اوپینین جو بھی بندہ رکھتا ہے وہ صحیح یا غلط نہیں ہوتا. کلیکٹیو اوپینین جو ہوتا ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور ہر بندے کی رائے اہمیت رکھتی ہے. سو دس از واٹ وی شوڈ انکلکیٹ ان دی سوسائٹی. سر اسی سر وہ جو ہم ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنا سکتے ہیں، مطلب آپ نے سر لنک کیا کریٹیکل تھنکنگ کو اس سائڈ پہ، اسی سے ایکسیپٹنس آ سکتی ہے، اسی سے ہم جو ہے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. دس از اے گڈ پوائنٹ سر. سر ایکسٹریمزم کو ہمارے نیبر میں افغانستان ہے سر، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی طالبان ٹیک اوور کے بعد دوبارہ سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو گئی، ایک سرچ ہم نے دیکھا، نئی لیئرس سامنے آ گئی سر. تو کس طرح لنک کرتے ہیں؟ کوئی موٹیویشن ہے پاکستان کے ملیٹنٹ گروپس میں اور پاکستان کے کچھ یوتھ میں جس کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے؟ کوئی لنکس آپ دیکھ رہے ہیں اس سائڈ سے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. جب میں وائلنٹ ایکسٹریمزم کا ایکسپرٹ کے طور پہ، پیس بلڈنگ ایکسپرٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں تو دیکھیں دیر آر روٹ کازز آف ایکسٹریمزم اور یا ریڈیکلائزیشن. دیکھیں 3 سٹیپس ہیں یا 3 چیزیں ہیں، یا کچھ لوگ اسکالرس کہتے ہیں کہ 4 ہیں. تو ریڈیکلائزیشن کا جو سائیکل ہے اس میں جب آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہے پریونشن کا، دوسرا ہے ڈیٹیکشن کا، تیسرا ہے ری ایبلیٹیشن کا، اور چوتھا ہے ری انٹیگریشن کا. اب پریونشن کا جو سٹیپ ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چھلنی سے کوئی نکل نہ سکے
تاکہ ہم انہیں پھر پکڑ کے سزا کی طرف لے جائیں. تو یہ چھلنی سے نکلنے سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں جو روٹ کازز آف ایکسٹریمزم ہیں وہ ختم کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں، سیکرٹری جنرل کا پلان آف ایکشن 2015 میں بان کی مون نے دیا تھا، اور اس میں جو پہلی چیز ہے ٹو پریونٹ اینڈ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم وہ ہے گڈ گورننس. تو جب سوسائٹی میں گڈ گورننس کا دورہ ہوتا ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب آتے ہیں، سوسائٹی میں جسٹس پریویل کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی وائلنس سوسائٹی سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ٹیررسٹ ریکروٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کی ولنریبلٹیز کو ٹارگٹ کر کے ہوتی ہیں. تو یہ جو ولنریبلٹیز ہیں، یہ اس کی بنیادی وجہ غربت ہو سکتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یوتھ کی جو ہو سکتی ہے کہ یوتھ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہی ہوتی ہے. یوتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ انتھوزیسٹک ہوتی ہے، سب سے ہائی لیول آف انرجی ہوتی ہے اس میں. اب اگر آپ یوتھ کو پازیٹیو سائڈ پہ انگیج نہ کریں تو وہ یوتھ جب ان انگیجڈ رہے گی، آٹومیٹیکلی اس نے خود کو منوانا ہے تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کرے گی. اور جب رستہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے اور ان کو برین واش کر دیا جائے تو وہ آٹومیٹیکلی پر ریاست کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ چیزیں، اور جو ہمارا خطہ ہے پاکستان ایسے خطے میں موجود ہے کہ الحمدللہ ہم دنیا کا فوکس آف اٹینشن ہمیشہ سے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد 3 میجر پاورز ایگزسٹ کرتی ہیں. دنیا میں ٹوٹل 7 ایٹامک پاورز ہیں، اس میں 4 اس ریجن میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خطہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. پھر یہاں پہ ہمارے پڑوس میں چائنا ہے جو کہ ایمرجنگ پاور ہے دنیا کا، اور عنقریب یہ اکانومی بھی اس کی سر پاس کر دے گی یونائٹڈ اسٹیٹس کو. ٹیکنالوجیکلی تو ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے جو انڈیا پاکستان وار ہوئی ہے اس میں کہ کس طرح سے چائنیز ٹیکنالوجی نے اپنا لوہا منوایا ہے. یہ تو ابھی تک مطلب ان دا فیلڈ یہ ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی جو یہ ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چائنا کس لیول پہ پہنچ گیا ہے اور مستقبل قریب میں وہ کس لیول پہ جائے گا. تو ہمیشہ سے پاکستان کی اس خطے کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے کہ پاکستان اور یہ ریجن یہ پیسفل نہ رہے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان، ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اور انڈیا ہمارے ملک سے 6 گنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ اکانومی کے حساب سے بھی ہم سے اتنے ہی گنا بڑا ہے، پاپولیشن کے حساب سے بھی اتنا ہی بڑا ہے، اور آبادی کے حساب سے بھی اتنا ہی بڑا ہے. ڈسپائٹ دیٹ انڈیا کو ہم نے ناکوں چنے چبوائے. یہ جو ہماری ان کے ساتھ وار ہوئی ریسنٹلی، وہ کیسے ہوا؟ وہ ہماری جو ہمارا ویژن ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے انڈیجنس چیزیں ہم نے ڈیولپ کی ہوئی وار سے ریلیٹڈ، اور جو ہماری ایک اسٹریٹجی ہے، اور جو ہمارا سیلف اسٹیم ہے، ان تمام چیزوں نے یکجا ہو کے ہندوستان جیسی ایک بڑی طاقت کو ناکوں چنے چبوائے. تو دنیا یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے یہ سٹیبل ہو. اگر یہ سٹیبل رہے گا تو یہ ترقی کے کن مدارج کو چھوئے گا؟ اٹس اے چیلنج فار دیم. سر ہم نے ایک جو ہمارا انیشیٹو ہے یہ مینلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ریسرچ پہ کو جو ہماری لائبریریز میں ہے، جو ہمارے یونیورسٹی کی کبرڈز میں ہے، ہم ان لوگوں کو لے آئے اور ان کو یہاں پہ پریزنٹ کرے. ہم سوشل میڈیا پہ چاہتے کہ ریسرچ سوشل میڈیا پہ آئے، اس سے ریسرچر کو بھی موٹیویشن ملے اور اسی سے ایک اویئرنیس بھی اسپریڈ ہو اور لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ریسرچ ہے کیا چیز. تو پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ سر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کمپیٹ کریں تھرو ریسرچ. سر ہاؤ ڈو یو سی دس انیشیٹو؟ یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے. دیکھیں جدید دنیا میں ریسرچ اور ڈیٹا ہی وہ چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز مقام دیتی ہے. جتنے بھی جی پی ٹیز بنے ہیں یا جتنے بھی جی پی ٹیز سے پچھلے ورژنز آف دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوئے ہیں، روبوٹکس ہو گئی، یہ ساری چیزوں کی بنیاد بگ ڈیٹا ہے. اور بگ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو ریسرچ سے ملتا ہے، آبزرویشن سے ملتا ہے، ڈیٹا کلیکشن سے ملتا ہے.
اب جتنا بھی آپ کے ریسرچرز نے تحقیق کی ہے، وہ تحقیق اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ ہماری لائبریریز میں پڑھی ہو، وہ اس لیے کی تھی کہ وہ پریکٹیکلی ہماری زندگیوں میں بہتری کا سبب بنے. تو وہ ریسرچ جو ہے اس کو حقیقی معنوں میں پریکٹیکل شیپ کی طرف لے جانے کے لیے اس کے امپلیمنٹیشن میکانزمز اور وے فارورڈز کے اوپر اگر اس طرح ڈسکشن ہو جیسے کہ آپ نے انسائٹ بیکن کے نام سے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، تو یہ ایک شروعات ہوگی پاکستان کو ایک ریسرچ بیس اکانومی بنانے کی، جو جدید دنیا میں کمپیٹ کرنے کا یا کمپیٹیٹونیس کا بنیادی اصول ہے. سو تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو انسائڈ بیکن. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ اسی طرح آتے رہیں اور ہمیں اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں گے تو ہمیں اور پاکستان کو فائدہ ہوگا. ضرور تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو.